الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، امیر المومنین، ان پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے عبید اللہ ابن عمر جنہوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہرمزان کو قتل کر دیا تھا، آپ نے ان کو دیت لے کے چھوڑ دیا اور قصاص میں آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اب یہ واقعہ یہ تھا کہ جب ابو لولو فیروز مجوسی نے، جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت عمر کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا، تو وہیں پہ صحابہ نے ان کو پکڑا اور وہیں پہ ابو لولو فیروز کو قتل کر دیا گیا۔ جب ابو لولو فیروز کا قتل کیا گیا تو عبید اللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ہرمزان جو ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا، مسلمان ہو کے وہ گرفتار ہوا، مسلمان ہو کے وہ مدینہ کے اندر رہائش پذیر تھا، تو حضرت عبید اللہ ابن عمر نے سازش میں شامل ہونے کے جرم میں اس کو قتل کر دیا اور الزام لگایا کہ ایک دن پہلے میں نے ابو لولو فیروز کو ان کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اٹھا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے باپ کے قتل میں شامل ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عبید اللہ ابن عمر نے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ تو یہ سب سے پہلا وہ واقعہ ہے جو حضرت عثمان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور صحابہ میں مختلف آراء تھی۔ مجلس مشاورت جب ہوئی، حضرت علی اور بہت سے صحابہ نے کہا کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو عبید اللہ ابن عمر کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ کل ہی ان کا والد قتل ہوا ہے اور آج ہم بیٹے کو قتل کر دیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے اجتہاد اس طرح کیا کہ جس طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ میں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ لیکن اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہرمزان کا کوئی وارث نہیں تھا، جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا خلیفۃ المسلمین، حکمران اس کا وارث ہوتا ہے۔ آپ نے حکمران کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی دیت ادا کی جائے، اس کے جو وارث ایران کے اندر موجود ہیں ان کو دی جائے، یہاں پہ ان کے وارث موجود نہیں تھے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان کی دیت ادا کی۔ تو یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا جو ایک قاضی کا فیصلہ تھا، اور لیکن اس پہ بلا وجہ کا شور و شرابہ اور اعتراض کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔